لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بھی اللہ نے واقعہ سنایا قرآن میں. اللہ نے کیا فرمایا کہ وجاوزنا بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا فرعون کے مظالم سے تنگ آ کے بددعا کی فرعون کے لیے. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. اللہ تو نے فرعون کو دنیا میں زیب و زینت اور دولت دی ہے، اس زیب و زینت اور دولت کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. آج یہ بات غیر مسلموں پہ صادق آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہم بتاتے ہیں تھک گئے بھائی، گوروں میں یہ خرابی ہے، ان کے مذہب میں یہ خرابی ہے، ان کے کلچر میں یہ خرابی ہے. جو لبرل لوگ ہیں ان کی سوئی ایک ہی جگہ آ کے اٹک جاتی ہے. پھر وہ اتنی ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ پھر جاپان میں اتنی فاسٹ ٹرینیں کیوں ہیں؟ ہم اتنے غریب کیوں ہیں؟ ہمارا کلچر دیکھو، ان کا کلچر دیکھو. بھائی یہ دنیا ہے، اس سے دھوکا مت کھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی، اے اللہ تو نے فرعون کو دنیا دی، بنی اسرائیل غلام تھے ان کو دنیا نہیں دی. فرعون کو جو تو نے اتنا کچھ دیا نا، اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی لوگ فرعون کو فالو کر رہے ہیں، ہمیں فالو نہیں کر رہے. اے اللہ اس سے یہ دولت چھین لے، تباہ کر دے اس کو. ہم تو ان ملکوں کے لیے بددعا نہیں کرتے، لیکن فرعون نے تو بہت ستایا نا. اور موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ لوگ سارے دلائل چھوڑ کے ایک طرف فالو کس کو کر رہے ہیں؟ فرعون کو. آج یہی حال گوروں کے ساتھ ہے. زانی وہ ہیں ایک نمبر کے، پھر بھی وہ اچھے ہیں. سب زنا کرتے ہیں پھر بھی وہ اچھے ہیں. سب نشئی ہیں، شرابیں سب پیتے ہیں، پھر بھی وہ کیا ہیں؟ بولو، اچھے ہیں. ماں کی خدمت وہ نہیں کرتے، پھر بھی وہ اچھے ہیں. باپ کو اولڈ ہاؤس میں وہ جمع کراتے ہیں، پھر بھی وہ اچھے ہیں. نسل وہ پیدا ہی نہیں کرتے، پھر ان کی حکومتیں کہہ رہی ہیں پیسے دے دے کے بچہ پیدا کرو، نہیں پیدا کرنا، یہ فطرت سے بغاوت. پھر بھی وہ بولو اچھے. ہومو سیکشولیٹی کو لیگل نہیں کیا بلکہ پروموٹ کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کیا ہیں؟ بولو اچھے ہیں. تو خالی قطار میں سیدھا چلنا یا ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنا، یہ تو حکومت ہمارے یہاں بھی کر سکتی ہے اگر مخلص ہو جائے. یہ تو ہماری حکومت ایک کرپٹ ہے نا. اگر حکومت کنٹرول کرے تو یہ تو ہمیں بھی سیدھا کیا جا سکتا ہے. یہ تو حکومت کا کام ہوتا ہے، مینجمنٹ. ہم سمجھاتے ہیں کہاں سے اچھے ہو گئے. ریپ اتنے ہوتے ہیں نا ان ملکوں میں، لڑکیوں کے جبری زنا. دیکھو کسی بھی چیز کی تحقیق کرنے کے لیے نا ان متعلقہ اداروں میں جایا جاتا ہے. ہمارے یہاں جب دنیا ان ملکوں میں جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، خواتین بھی ملتی ہیں، انگریز لڑکیاں چڑیاں پہنی ہوئی ہیں، انہیں کوئی چھیڑ نہیں رہا ہوتا. رپورٹ پیش کرتے ہیں یہاں کوئی زنا ونا نہیں ہے، انہیں تو کوئی بھی نہیں چھیڑتا، عورت کا بڑا احترام ہے. او بھائی یہاں تھوڑی چھیڑے گا تیرے سامنے. تو ذرا تھانے میں جا، پولیس والے سے پوچھ آج جبری زنا کے کتنے کیس آئے ہیں تیرے پاس. ہاسپٹل میں جا، ڈاکٹر سے پوچھ محلے کی کلینک میں کہ کتنی لڑکیوں کے ساتھ جبری زنا ہوا ہے جن کی میڈیکل رپورٹ تم نے تیار کی ہے. آپ نہیں گئے، ہم گئے ہیں. صحیح ہے نا. ہمارے ہاں تصور نہیں ہے اتنے جبری زنا کا، لڑکیوں کے جبری بدکاری کا جتنا روز وہاں ہو رہے ہیں. آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں. اور وہاں کے پولیس آفیسرز نے مجھے بتایا، جو بڑی پوسٹوں پہ وردی میں آفیسرز، انہوں نے کہا کہ یہ جتنے یہاں ریپ ہو رہے ہیں نا، جن کی تھانے میں رپورٹیں یا ڈاکٹروں میں رپورٹیں آتی ہیں، یہ 1% رپورٹس آتی ہیں. 99% عورتیں کیس کرتی نہیں ہیں کیونکہ اس میں ان کی اپنی بے عزتی ہے. اپنی بے عزتی ہے ان کی. یہ دیکھا نا، تو اپنی بے عزتی ہے اس میں ان کی، کیونکہ وہ ان کو بھی بہرحال ایک برا سمجھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کے ساتھ یہ ہوا تھا، لیکن پھر بھی کیا ہے وہ بہت بولو اچھے. ڈپریشن سے خودکشیاں کر رہے ہیں، پھر بھی کیا ہے اچھے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ پیسہ ہے. جس دن وہ غریب ہو گئے نا پھر وہ برے ہو جائیں گے، اور ہمارے پاس پیسہ آ گیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ اچھے. یہ دنیا چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے میرے بھائی. یہ دنیا کس کو سلام کرتی ہے؟ چڑھتے سورج کو. تو میں یہ نہیں کہہ رہا جو اچھائیاں ہیں وہ نہیں ہے، جو اچھائیاں ہیں وہ میں مانتا ہوں بھائی، لیکن یہ دولت کی چمک ہے اور ان کے پاس پیسہ بے تحاشا ہے بھائی. تو سڑکیں اچھی کیوں نہیں ہوں گی؟ سڑکیں کیوں اچھی نہیں ہوں گی؟ ہندوستان کا ساری دولت تو برطانیہ لے گیا تھا، تو اب بھی ترقی نہیں کرے گا. سارا گولڈ ہمارا نکال کے کون افریقہ کا سارا گولڈ کون لے کے جا رہا ہے؟ فرانس. تو کیا فرانس کی سڑکیں اچھی نہیں ہوں گی؟ ہے بھائی،
تو ہمیں بھی انہوں نے ہی نچوڑا ہوا ہے, ہم پہ جو مسلط کیے ہوئے سب ہمارے حکمرانوں میں بھی سب برے نہیں ہیں, لیکن جو برے ہیں وہ بھی انہی کی طرف سے مسلط کرتا ہے. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی, اے اللہ تو نے فرعون کو اور ان کو اتنی دولت دی ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, ان سے دولت بھی چھین لے, اور اے اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ موت سے پہلے توبہ کر لے. اب اس کو توبہ کی توفیق نہیں دینا, کیونکہ تو غفور رحیم ہے, جتنا بھی کوئی برا کرے مرنے سے پہلے توبہ کرے تو سب معاف کر دیتا ہے. اب اے اللہ ہمارا بھی اب اس کیس میں ہم بھی انٹر ہو گئے. اب پیغمبر سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں ہوتا, لیکن اپنی قوم کے لیے بعض دفعہ بد دعا کرنا یہ قوم کی خیر خواہی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے نا کہ اللہ تو اس کو ہدایت دے دے, جنت میں چلا جائے تاکہ, تو یہ اپنی قوم کے ساتھ بدخواہی تھی. قوم کہتی ہمارے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا فرعون نے, ماؤں کی چیخیں, ماؤں سے لختے جگر, اے موسیٰ کیا وہ دن بھول گئے آپ, اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے, جنت میں بھیج دے. تبھی مجھے ڈاکوؤں پہ کبھی ترس نہیں آتا. آج بھی ویڈیو آئی, 2 ڈاکوؤں کو پکڑ کے لوگوں نے مارا ہے, کوٹا ہے, اور ماشاءاللہ اتنا سکون سے مجھے قیلولہ ہوا ہے نا آج میرا دوپہر کا, حالانکہ روزہ تھا, ایسا مزے سے سویا ہوں. آج میں بہت زیادہ سو گیا, پورے ہفتے کی تھکاوٹ اتر گئی. 2 ڈاکو پکڑے کراچی والوں نے الحمدللہ, اور مار کے کباب بنا دیے ان کے. اتنا خوش ہوا, کسی بے غیرت کو ان پہ اگر ترس آ رہا ہے تو اس کو بھی کوٹ دو اس کے ساتھ پکڑ کے. ان کے سینوں میں دل نہیں ہوتا. 2 پولیس والے آ جائے ملاقات کے لیے نا, یہاں سیکورٹی کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو مجھے دیکھا تو آ گئے. ایک بیچارہ لنگڑا کے چل رہا ہے, ہمارے محلے کے پولیس. میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ آج ہی کی بات ہے. کہتا ہے مفتی ہمارے سر سید تھانے نے بڑی خدمت کی ہے, ان کو اللہ جزائے خیر دے, بہت سارے ڈاکو انہوں نے پکڑے ہیں, میں نے تو خود یہاں مقابلے دیکھے. تو دونوں آئے, میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, یوں چل رہے ہو؟ کہتے ہیں ڈاکوؤں کے پیچھے جا رہے تھے, ویڈیو بھی دکھائی پھر انہوں نے, ڈاکوؤں کے پیچھے جا رہے تھے, ڈاکو آگے ہم پیچھے, خاتون ڈرائیو کر رہی تھی, بغیر پیچھے دیکھے دروازہ کھول دیا خاتون نے, اور ہم دروازے سے ٹکرا کے نیچے. کہہ رہے غصہ اس پہ نہیں آیا. میں نے کہا تو آپ وہ جو کہتے ہیں اس کا شوہر بیٹھا ہوا تھا, اچھا ڈرائیو خاتون نہیں کر رہی تھی, خاتون لیفٹ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی, ڈرائیو ان کا ہسبینڈ کر رہا تھا. خاتون نے دروازہ کھولا اور پولیس والے ٹکرا کے نیچے, اس کی خراش آئی ہوئی تھی, ڈاکو تو بھاگ گئے. پھر ظاہر ہے وہ اچھے بھلے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے فائر مارنا تھا ان کے اوپر, ان ڈاکوؤں پہ. تو افسوس کی بات جو ان پولیس والوں نے بتائی, میں نے کہا یار آپ کو تو اس بندے کو پکڑنا چاہیے جو ڈرائیونگ کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں کلچر یہ ہے کہ جب خاتون ساتھ میں ہو نا تو ہر آدمی شیر ہوتا ہے. کہتے ہیں سوری تک نہیں کیا اس بندے نے, ہم سے سوری تک نہیں کیا, تو ہم خاتون کا احترام میں کچھ بھی نہیں بولے, کیا کہہ سکتے ہیں. تو یہ کام صرف خواتین نہیں کرتی, مرد بھی کرتے ہیں. یوٹیوب پہ ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں, بندہ جا رہا ہے, آپ نے گاڑی کا دروازہ بغیر دیکھے کھولا. امریکہ میں بھی ایسے واقعات ہیں, یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے. تو یہ مرد بھی کرتے ہیں, خواتین بھی کرتی ہیں, لیکن انسان کے بچے بنو, جب گاڑی کا دروازہ کھولو پیچھے دیکھ لیا کرو. کوئی یاد تو نہیں رہا, بس ہر آدمی کو تو لائسنس مل رہا ہے, جو منہ اٹھائے گاڑی چلانا. میں لائسنس لینے کے لیے گیا تھا, تو کیا میں نے دیکھا منظر, 2 بندے آئے ہوئے ہیں, پولیس والا کہہ رہا ہے چلا وے, گیئر لگا, اس کو گیئر کا نہیں پتا, لائسنس لینے آیا ہوا ہے وہ. پھر پولیس والا کہتا ہے اس کو دیکھو یار اس کو دیکھو. خیر, تو اتنا تو کم از کم کر لیتا نا, یوں کہ آگے گیئر کون سا لگے گا, پیچھے کون سا لگے گا, پھر تو اپنے تعلقات بھی استعمال کر لیتا. لیکن اتنا تو سیکھ لینا, اس کو یہ نہیں پتا گاڑی ریورس کیسے ہوگی. اب مجھے نہیں پتا اس کو لائسنس ملا نہیں ملا, یہ پولیس والے جانے اور فرشتے جانے اور کون جانے, اللہ جانے, اور وہ بندہ, یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو دروازہ کھولا, وہ بندہ پیچھے سے لڑکڑا کے گر گیا, پولیس والا بھی زخمی, اور ماشاءاللہ ڈاکو دندناتے ہوئے گھوم رہے ہوں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ہے, اللہ اس کے دل کو سخت کر دے, اس کو توبہ کی توفیق مت دینا. یہ حضرت موسیٰ کے الفاظ ہیں. اللہ کہتا ہے اے موسیٰ قد اجیبت دعوتکما, جو سورہ یونس پڑھی, تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لی. یعنی یہ دعا حضرت ہارون نے بھی مانگی تھی, اور بس اب اس کا دل سخت ہو گیا, اب یہ ہلاک ہی ہوگا. پھر اللہ فرماتے ہیں جب فرعون لے کے موسیٰ علیہ السلام نکلے, فرعون پیچھے, تو حتی اذا ادرکہ الغرق,
جب فرعون ڈوبنے لگا ہے پانی میں، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اے اللہ میں بنو اسرائیل کے خدا پہ ایمان لایا. اللہ نے کہا اب نہیں، موت کے وقت توبہ، جب غرغرہ دیکھ لینا انسان موت کا، پھر توبہ نہیں قبول ہوتی. وقت عصیت قبل، اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اب تجھے 2 سزائیں ملیں گی، ایک تو آگ جس میں تو داخل ہوگا. دیکھو پانی میں جا رہا ہے مگر داخل کہاں ہو رہا ہے؟ آگ. اس سے پتہ چلتا ہے قبر کے عذاب کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری نہیں ہے. پانی میں بھی لاش کو ڈال دو گے نا، اللہ وہیں آگ پیدا کر دے گا. اللہ نے فرعون کو پانی میں غرق کیا اور آگ کا تذکرہ کیا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ کہتے ہیں آگ ہے جس میں صبح شام جلایا جا رہا ہے اس کو. اور دوسرا اللہ نے اس کو عذاب کیا دیا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیری باڈی کو محفوظ رکھ لیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ بعد والوں کے لیے تو نشانی رہے. جب یہ آیتیں اتری تھیں صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ مصر میں فرعون کی لاش محفوظ ہے. یہ بھی قرآن کا معجزہ علماء نے اس کو شمار کیا. یہ تو بہت بعد میں جا کے پتا چلا کہ پہلے زمانے میں یہ فرعونی لوگ اپنی لاشیں محفوظ رکھتے تھے. تو یہ دریا نے پانی نے باہر نکال کے رکھا ہے نا، تو اس کی لاش کو انہوں نے، آج بھی مصر میں لاش پڑی ہوئی ہے فرعون کی. تو اللہ کہتے ہیں میں تیری لاش کو بچا لوں گا تاکہ بعد والوں کے لیے تو نشانی رہے. تو اللہ ہمیں ہدایت دے. ہمیں تو ڈر لگتا ہے یہ آیتیں پڑھ کے، لیکن ہم نے انسان کا بچہ بننا نہیں ہے، ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے. وہ ہمارے ایک دوست تھے، ہم بھی اس میں داخل ہیں، ہم کوئی بہت نیک نہیں ہے، پھر وہی بیان شروع ہو جائے گا. میں بھی یہ سب باتیں اس لیے کرتا ہوں اللہ مجھے بھی ہدایت دے بھائی، مجھے بھی سیدھے راستے کی توفیق دے. ہم سب محتاج ہیں. تبلیغ میں ایک بات سکھائی جاتی ہے، ہم سب سیکھنے والے ہیں. کوئی اپنے آپ کو فنٹر سمجھنے کی کوشش نہ کرے. میں آپ کو اس لیے نصیحت نہیں کر رہا کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں تاکہ آپ بھی میرے جیسے بن جاؤ. نہ بھائی، ہم سب کیا ہیں؟ ایک جیسے. تکرار کر رہے، قرآن سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تاکہ اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.